السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام سوال پوچھئے کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر کے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے اپنے کچھ احباب کے سوالوں کو پیش کریں گے جس طریقے سے ہم نے گزشتہ اپنے پروگرام میں پیش کیے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ سوال ہیں ہمارے احباب کے۔ پہلا سوال لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مچھلی کو دوسرے جانوروں کی طرح ذبح کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ جس طریقے سے بھینس، بیل، بکرا، بکری، مرغی وغیرہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، مچھلی کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ مچھلی کو اسی طریقے سے کھانا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذبح کیا جاتا ہے جانور، وہ ان کو کیا جاتا ہے جن کے اندر بہنے والا خون ہوا کرتا ہے۔ بہنے والے خون کو ان کے اندر سے نکالا جاتا ہے، لیکن مچھلی کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ایک وجہ تھی کہ بہنے والے خون کو نکالا جاتا ہے اور بہنے والا خون جن جانوروں کے اندر ہوتا ہے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ چیز مچھلی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ایک ہمارے بھائی نے کیا کہ غیر مسلم کا ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے، غیر مسلم کے ہدیے اور تحفے کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز جو ہدیے میں دی جا رہی ہے وہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے۔ اگر وہ چیز جائز ہے اور حلال ہے، کوئی صحیح چیز ہے، تو ہدیہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، ایک شخص نے کہا کہ عام طور سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد تک زندہ رہتی ہے، یعنی جس کا شوہر پہلے مر جاتا ہے، وہ عورت بدبخت ہوتی ہے، اور جو عورت شوہر سے پہلے انتقال کر جاتی ہے وہ خوش بخت ہوتی ہے۔ اس بارے میں صحیح چیز کیا ہے اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، خوش بخت اور بدبخت ہونا یہ اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اچھے یا برے۔ جس کے اعمال اچھے وہ خوش بخت، جس کے اعمال برے وہ بدبخت۔ یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ شوہر پہلے مرا یا بیوی پہلے مری، کون پہلے مرا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک بہن نے کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں، کیا اذان کا انتظار کرنا چاہیے یا بغیر اذان کے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہمیں نماز کے صحیح وقت کا علم ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ نماز کا وقت کب ہو رہا ہے، کب سے شروع ہو رہا ہے، تو اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم بغیر اذان کے انتظار کیے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ہمیں وقت کا پتہ ہے۔ ہاں، اگر ہمیں وقت کا نہیں پتہ کہ وقت کب سے شروع ہو رہا ہے نماز کا، تو پھر ہم اذان کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اگر وقت کا پتہ ہے تو اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال، عورت بلند آواز سے نماز کے اندر قرات کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ جس طریقے سے مرد حضرات قرات کرتے ہیں بلند آواز سے، تو یاد رکھیں عورتوں کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت بلند آواز سے قرات نہ کرے، بلکہ بعض فقہا کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر عورت بلند آواز سے قرات کرے گی، اونچی آواز سے قرات کرے گی نماز کے اندر، تو اس کی نماز ہی ختم ہو جائے گی، اس کی نماز ہی نہیں مانی جائے گی۔ تو دیکھیے، یہ کچھ سوال تھے جو ہمارے احباب نے ہم سے کیے تھے۔ ہم نے ان سوالوں کو ان کے جوابوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اسی طریقے سے چلاتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔